حیدر کھڑکی سے ان کی صبح کو دیکھ رہا تھا۔ آج وہ ایک نئی زندگی کی طرف پہلا قدم اٹھانے جا رہا تھا، مگر اس سے زیادہ پریشان وہ اپنے سوال کے لیے تھے۔ اس کی حالت کو سمجھتے ڈوبا اس کا ناشتہ کمرے میں لی آئی تھی۔ چیئر اس کی ویل چیئر کے پاس رکھنے کے بعد لقمہ بنا کر اس کی جانب بڑھایا، جسے اس نے چپ چاپ کھا لیا۔ اس کی معصومیت اور خاموشی دیکھ کر ڈوبا کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ آ گئی تھی۔ جواب ملے حیدر؟ حیدر نے بے تاثر نظر سے اسے دیکھا اور نفی میں سا ہلا دیا۔ روبا نے حیدر سے اسے دیکھا۔ ہر چیز تو لکھی تھی، اس نے سب کچھ تو لکھا تھا۔ ہاں لکھا سب کچھ، لکھا کیوں واپس آئی، کیا وجہ تھی، لیکن میرا سب سے بڑا سوال وہی کا وہی ہے۔ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے چھوڑ کر جانے کا فیصلہ غلط کیسے تھا؟ نکاح سے پہلے یشمان کے قتل کے بعد میں نے جو کچھ لکھا وہ نہیں پڑھا تھا، سب پڑھا تھا۔ میں تمہارے خواب میں بھی آیا تھا، مگر یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں تھا۔ اس نے مسکرا کر دوسرا لقمہ اس کی جانب بڑھایا۔ آپ بھی وہ نہیں سمجھ پائے جو میں نے سمجھ پائی تھی۔ حیدر نے بے یقینی اور سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ نکاح سے پہلے مجھے اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ جرگہ کیا فیصلہ کرے گا، میرا نکاح کیسے ہوگا اور وہ معذور ہوگا، یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ پھر میں نے آپ کو خواب میں دیکھا، یعنی آپ کے آنے کی پیشین گوئی ہوئی تھی، یعنی آپ کو خدا نے میرے لیے چنا تھا۔ جب آپ سے نکاح ہوا تب بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا۔ پھر ایک دن آپ کو کھڑکی سے دیکھا، ویل چیئر پر بیٹھے، وہی کپڑے وہی انداز، ویسے ہی گود میں رکھے ہاتھ۔ خواب میں چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، مگر تب آپ کا چہرہ میرے سامنے تھا۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے آپ کی غلامی میں دیا گیا ہے، میں کیسے سنبھالوں گی آپ کو؟ عاشر انکل کہتے ہیں مجھے آپ کو زندگی طرف واپس لانا ہے۔ میں ڈر گئی، اللہ سے مدد مانگی تو انہوں نے کہا صبر کرو۔ میں نے کوشش کی، مگر ڈاکٹرز نے جب یہ کہا کہ آپ بالکل ہی زندگی کی امید چھوڑ چکے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں آپ کی مدد کرتی تو آپ شرمندہ ہوتے، شکر گزار ہوتے، مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ حیدر آپ کو شرمندہ دے گا، اس لیے میں نے سوچا میں آپ کو چھوڑ گئی تو آپ کو شرمندگی سے نجات مل جائے گی، اس لیے میں نے طلاق کا فیصلہ لے لیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کسی کو تکلیف سے نکالنا، اس کی شرمندگی سے نجات دلانا غلط تو نہیں، اس لیے چلی گئی۔ مگر اس نے آنسو سے بھری آنکھوں سے دیکھا، میں نہیں چھوڑ پائی۔ اس دن جب میں گئی تھی، موسم تک نے روکنے کی کوشش کی، مگر میں نہیں رکی۔ پھر تو جیسے اللہ پاک بھی ناراض ہو کہ جب بھی مدد مانگی کوئی نہ کوئی ایسا ہی جواب آیا جس سے لگتا کچھ غلط کیا ہے۔ میں نے نفس کو قابو کرنے تک کا حکم آ گیا، تو اچت میں بھی سکون مانگا نہیں ملا۔ ہر وقت سوچ آپ کی ہی رہتی، پہلے یاد آتے تھے، پھر آپ کی سلام ہونے لگی۔ یوں ہی ویل چیئر پر بیٹھے آپ مجھے بے جان نظر سے دیکھتے تو مجھے خوف آتا۔ پھر ایک دن اس نے ضبط سے آنکھیں باندھ کر لی۔ اسے آج بھی خواب کا وہ سوگوار منظر یاد آیا تھا تو اس کا دل کانپ جاتا۔ حیدر نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، پھر اس کے گلے لگے۔ وہ پھور پھور کر رو دی تھی۔ میں نے خواب میں میتیں دیکھی، سوگ دیکھا، ماتم دیکھا، میں ڈر گئی۔ مجھے لگا آپ کو کچھ ہو گیا، اتنا گھبرا گیا کہ آسیہ آنٹی کے سامنے آپ کا ذکر کر دیا۔ پھر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ میں اللہ سے مدد مانگوں تو مجھے جواب کیوں نہیں ملتا، کیونکہ میں تو اللہ کی دوست رہی نہیں، میں ظالم ہوں، اللہ ظالموں کا دوست نہیں ہوتا۔ اللہ نے مجھے آپ کو دیا تھا، صبر کا کہا تھا، مگر میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور آپ کو اس حال میں چھوڑ کر گئی۔ آپ تو پہلے سکینہ کی بے وفائی دیکھ چکے تھے، میں نے تو یقین توڑ دیا۔ اس حال میں آپ کو چھوڑ کر ظلم کیا میں نے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سونپا تھا، مجھے ہر چیز نے روکا مگر میں نہیں رکی۔ لیکن جب یہ سمجھ آیا کہ یہ روحانی رشتہ ہے، تب یہ بھی سمجھ آیا یہ فیصلہ بھی غلط ہے، اس لیے واپس آ گیا۔ اللہ کے فیصلے میں خوش رہنا بہت سکون دیتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت سے محبت کرنا اور بھی سکون دیتا ہے، اس لیے تو میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں۔ اس سے الگ ہو کر ایک نے اس کے نام چہرے کو دیکھا جو خود پر ضبط کے بیٹھا تھا، لقمہ بنا کر اس کی جانب بڑھایا تو اس نے ہاتھ پکڑ لی۔ اتنی تکلیف اکیلے برداشت کی، آپ کی تکلیف کے برابر نہیں تھی۔ میں آج بھی جب آپ کی ان 3 مہینوں کی تکلیفوں کا سوچتی ہوں، میری روح زمین ہوتی ہے، میں شرمندہ ہوتی ہوں، میرا دل کرتا ہے اتنا پیار کروں آپ سے، آپ بھول جائیں، مگر ہمت ہی نہیں ہوتی۔ جب بادشاہ انکل نے بتایا کہ آپ کی یوں لگے جیسے جسم سے کسی نے کچھ نکال لیا اور آدھا کر دیا، مجھے سانس بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ خواب سچ ہوتا دکھائی دے رہا تھا، مر رہی تھی، اگر سفیان نظر نہ تھا میں یہ کیسے بھول گئی؟ جس خدا نے مجھے آپ کو سونپا ہے، میرے بعد آپ کی حفاظت بھی وہی کرے، میری غلطی کا مداوع کرنے کا موقع وہ مجھ سے کیسے لے سکتے ہیں؟ انہوں نے نہیں کیا، تھوڑی سزا دے کر آپ کو لوٹا ہی دیا نا، وہ تو بخش ہی دیتا ہے نا۔ ندامت کا ایک آنسو دے کر اپنے سوال کا جواب سن کر یکتا کو اسے دیکھ کے ہی جا رہا تھا، جو اپنے آنسو پر نارمل طریقے سے اسے کھانا کھلا رہی تھی۔ اتنی صبر کہاں سے آیا؟ وہیں سے جس نے تلقین کی تھی کہ صبر کرو، اسی نے دیا، اور اب باتیں نہ کرے، ناشتہ کرے، 8 بجے ہاسپٹل جانا ہے۔
اس نے مصنوعی غصے سے آنکھیں دکھا تو وہ نماکوں سے بھی مسکرا دیا۔ وہ دونوں کچھ دیر پہلے ہاسپٹل پہنچے تو ہر طرف گہما گہمی کا ماحول تھا، کوئی کہیں بھاگ رہا تھا تو کوئی ایمرجنسی کو دیکھ رہا تھا۔ روبا اور نک سے ندیم کے کمرے کی جانب لے جا رہے تھے جب روبا کی نظر ایک بچے پر پڑی جو شاید چاند دن کا تھا، جس کی دونوں ٹانگیں پلسٹر میں جگڑی تھی۔ اس کی تکلیف کا سوچ کر اس کے دل کو ٹھیس لگی۔ آگے بڑھی تو کوئی عورت ایک لاش پر سڑ کے رو رہی تھی۔ اس نے طرف کا حیدر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حیدر نے اس کی نظروں کے طاقت میں دیکھا تو اس لڑکی کے آنسو دیکھا۔ اس نے روبا کو دیکھا جو افسوس سے اسے دیکھی تھی، پھر اپنے کندھے پر موجود اس کے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا۔ وارڈ میں پہنچے تو ایک ایسا آدمی نظر آیا جو بالکل حیدر جیسا تھا، ویل چیئر پر جس کی ایک ٹانگ کاٹ دی گئی تھی۔ اسی طرف کوئی لیبر پین سے گزر رہی تھی۔ اس کے پاس موجود نرسیں اس کے لواحقین کو بتا رہی تھی کہ ایمبلیکل کارڈ بچے کے گلے میں پھنس کے ہو سکتا ہے ان کا بچہ مر جائے، یہاں اس ملک بھی اس کے لیے تو دوسری قیامت تھی۔ روبا کی گرفت کرنے پر مضبوط ہو گئی تھی۔ حیدر اس کی کنڈیشن سمجھ سکتا تھا، اس لیے نک کو معطف کیا۔ جلدی کچھ دیر بعد وہ دونوں ندیم کے آفس میں موجود تھے، جہاں اس کی اور دوسرے ڈاکٹرز کی تصویروں کے ساتھ اس کی ڈگری بھی لگی تھی۔ ایئر کنڈیشن کمرے میں بھی روبا کا دم گھٹ رہا تھا۔ اسے حیدر کی فکر کھائی جا رہی تھی کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے، اور حیدر اس کی پریشانی سے پریشان تھا۔ جب کچھ ڈاکٹرز اور وارڈ بوائے آئے اور ندیم نہیں تھا کوئی اور تھا، مگر حیدر سے اس کا رویہ نہایت نرم تھا۔ وارڈ بوائے کو اس کے سیمپلز لینے کا کہہ کر چلا گیا تھا۔ وارڈ بوائے نے حیدر کی چیئر کو آگے دھکیلا تو روبا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میم آپ یہیں رکیں، ہمیں ان کے کچھ ٹیسٹ کرنے ہیں تو پلیز آپ۔ اس نے پریشانی سے روبا کو دیکھا جو خود پریشان تھی۔ جب ندیم اندر آیا، حیدر چلو، ندیم کو دیکھا اسے کچھ سکون ہو گیا تھا۔ روبا بھی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ٹیسٹ کے بعد اسے جنرل روم میں لٹا دیا گیا تھا۔ اس کے کپڑے بھی تبدیل کر دیے گئے تھے۔ نرسز کے کمرے میں جانے کے بعد اس نے ندیم کو مہدب کیا۔ ڈاکٹر ندیم ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوگا، 2 گھنٹے تک رپورٹ آ جائیں گی، پھر تمہاری MIR ہے، اس کے بعد کچھ نارمل باتیں اور بس۔ نہیں میں کہہ رہا تھا روبا کو بے دے پلیز۔ اس نے مسکرا کر اسباب میں سہارا دیا۔ وہ باہر نکل گیا۔ کچھ دیر روبا آگے تھی، باغ اس کے سرانے پہنچی، اس کا ہاتھ تھاما۔ حیدر آپ ٹھیک ہے، آپ پریشان تو نہیں ہوئے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ اس نے ایک دم اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، کچھ نہیں ہوا، بس نارمل ٹیسٹ ہے، میں ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو نا؟ حیدر نے اس کا ہاتھ لبوں سے لگا تو وہ چند لمحے اسے دیکھتے رہ گئی۔ کیا یار میں نے مس کیا تمہیں؟ اور لائسنس ہے میرے پاس۔ اس نے جوس کا کلر اس کے سامنے کیا۔ چند گھونٹ لینے کے بعد اس نے روبا کے لبوں سے لگایا۔ میں جانتا ہوں جتنا میں نے کھایا اس سے بھی کم تم نے کھایا ہے، پیو اسے۔ آج اس کا حق جمانے کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ روبا میں جب ٹھیک ہو جاؤں گا نا تو ہم سب سے پہلے ناہید حالہ سے ملنے جائیں گے۔ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ناہید حالہ میرے دوست کی امی جو زری کا کام کرتی ہیں، ان سے اسپیشل تمہارے لیے ڈریس بنوائیں گے، تم مجھے پہن کر دکھانا، تم کرو گے نا خود کو میرے لیے آراستہ۔ روبا کا دل بڑھ آیا تھا، اس نے اسباب میں سالا تو وہ خوش ہو گیا، اور پھر نہ جانے حیدر نے اسے 2 گھنٹوں میں پہلی دفعہ کون سے قصے سنانے لگا تھا۔ آج صبح کے بعد تو وہ بالکل ہی بدل گیا تھا۔ پھر باتوں کا تسلسل تب ٹوٹا جب ندیم ہوائی میل کی طرح نازل ہوا۔ حیدر چلو تمہاری MRI ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وارڈ بوائز اسے ایک چیئر پر بٹھا کر لے گئے تھے۔ روبا وہیں MRI روم کے اندر ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی۔ حیدر کو لٹا کر مشین کے اندر بیچا جا رہا تھا جہاں اس پر سے لیزر گزر رہی تھی، اور ایک پوائنٹ پر جا کر رکی۔ ندیم سمیت کئی ڈاکٹر کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ روبا کا سارا دھیان حیدر کی جانب میں تھا جو چتے آنکھیں بند کی جسے دیکھا اسے خوف آ رہا تھا، دم گھٹا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دوسرے لمحے وہاں سے نکل جائے۔ کافی دیر ڈسکشن کے بعد ندیم نے آپریٹر کو اشارہ کیا باہر نکالنے کا۔ اس نے بٹنز کو پریس کیے مگر وہ چلی نہیں۔ حیدر باہر نہیں آیا۔ ندیم نے دوبارہ آپریٹر کو دیکھا۔ گیٹ ہم آؤٹ، the system is not working sir۔ آپریٹر کی پہچانا آواز روبا نے بھی سنی تھی۔ وہ آگے بڑھی، حیدر کو دیکھا جو اندر بے چین ہو رہا تھا۔ ندیم نے آپریٹر کو ہٹا کر خود بھی چلا مگر کوئی فرق نہیں تھا۔ اندر حیدر دم گھٹ رہا تھا، اسے بے چینی ہو رہی تھی۔ اور کتنی دیر ہے ڈاکٹر؟ حیدر کی بے چین آواز روبا کو اس کے پاس لے آئی تھی۔ حیدر بس 2 منٹ۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے ندیم کو دیکھا جس نے اسے صبر رکھنے کا اشارہ کیا۔ یہ اچانک کیسے بند ہوگی؟ سر پتہ نہیں، کچھ دن سے ایشو تو کرتی مگر آج تو بالکل ہی بند ہو گئی۔ مینجمنٹ کو کیوں نہیں بتایا؟ اندر پیشنٹ ہے اور مشین بند ہوگی، تم جانتے ہو یہ کتنی بری بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اندر اب حیدر کو پسینہ آ رہا تھا، ماتھے سے پسینہ صاف کر کے گہرا سانس لے کر آنکھیں کھلی مگر روشنی پڑنے کی وجہ سے پھر بند کر لی۔ روبا پلیز باہر نکالیے مجھے، ندیم بھائی کچھ کرے۔ اس کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بڑھا کہ ندیم کچھ
پریشانی سے روبا کو دیکھ رہا تھا، کبھی مشین کو۔ روبا کو اور تو کچھ سمجھ آیا، اس نے حیدر کو ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا۔ اس کی کوشش آپریٹر نے ندیم کو دیکھا، پیشنٹ کو کھینچ کر باہر نکال لیتے ہیں، مگر تب تک ندیم وہاں پہنچ چکا تھا۔ روبا کی مدد کرنے ان تینوں نے مل کر اسے کھینچا اور مشین سے باہر نکال لیا۔ باہر آنے پر وہ ہونکوں کی طرح ان تینوں کو دیکھ رہا تھا جو تیز سانس لے رہے تھے۔ پھر حیدر کے منہ کو دیکھا، منہ دیکھ کر ہنسی۔ پاکستان کی مشین تو خود ہی باہر نکال دیتی ہے، آپ کی ٹانگیں کھینچ کر چھوڑتی ہے۔ نہیں، ہماری بھی خود ہی نکال دیتی ہے، سوری سسٹم میں تھوڑی خرابی آ گئی تھی، اس لیے وہ تو بلا ہو ڈوبا کا جس کا دماغ کام کر رہا تھا، یہ اسی کا آئیڈیا بنا، میں تو مکینک کے آنے تک کچھ نہیں کرنے والا تھا۔ ویل تم ٹھیک ہو نا؟ میں ٹھیک تو ہوں، لیکن پلیز مجھے دوبارہ نہیں جانا۔ حیدر کے ڈرے ہوئے لہجے کو دیکھ ندیم کی ہنسی نکل گئی تھی۔ ڈونٹ وری، کام ہو گیا تھا، آپ نہیں جانا، 1 ہفتے تک رپورٹ آئیں گی، تو تب تک ریسٹ کرو۔ اسے ویل چیئر پر شفٹ کرنے کے بعد روم میں بھیج دیا گیا تھا۔ حیدر آپ ٹھیک ہے نا، کوئی پرابلم تو نہیں؟ انہیں محبت بڑی نظر سے دیکھا، تمہارے ہوتے مجھے کچھ ہو سکتا، تم تو نظر پٹو ہو میرا۔ اس کے شگوفے پر وہ منہ کھولے اسے دیکھی تھی جو ہر ساتھ شام کو وہ تینوں ایک ساتھ ہی واپس آتے، دروازے سے داخل ہوتے ہی شاہ باغ کا حیدر کے پاس آ گیا تھا۔ اب کہاں گئے تھے؟ ندیم اور روبا اس کی بے چینی دیکھ رہے تھے۔ ندیم تھکا مانند سا آگے بڑھ گیا اور شاہ پھر سے حیدر کی گود میں آ بیٹھا تھا۔ میں تو ہاسپٹل گیا تھا، شاہ نے ہاتھ ماتھے پر مارا۔ میں شارے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا، ماتھے سے بال ہٹاتے اس نے افسوس سے کہا۔ 2 دن میں ہی حیدر سے مانوس ہو گیا تھا۔ روبا ویل چیئر دھکیلتی انہیں سب کے پاس لے آئی تھی۔ حیدر کوٹ اتار کر صوفے سے سر ٹکا لیٹا تھا۔ نازی نے اسے پانی دیا تو پکڑ کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ کیا وہ سب ٹھیک رہا ہے نا؟ روبا نے مسکا کر سوال میں سالا۔ نازی نے حیدر کو دیکھا تو وہ پانی کا گلاس شاہ کے منہ سے لگائے اسے پانی پلا رہا تھا۔ اس نے ندیم کو دیکھا جو پرسکون بیٹھا تھا اس کے کان کے قریب، جو کہ ندیم شاہ کو اپنے پاس بلائیے نا، آپ بھی پیار کرے اسے۔ انہوں نے ماتھے پر بل لا کر اسے دیکھا، وہ حیدر کے ساتھ کھیل رہا تو تمہیں کیا مسئلہ؟ میں تھک گیا ہوں، پریشان مت کرو۔ وہ اٹھ کر اندر چلا گیا۔ حیدر آپ بھی آرام کرے، تھکے ہوں گے۔ ہاں بس تھوڑی دیر اس کے ساتھ کھیلو پھر۔ نازی نے ایک نظر ندیم کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ ندیم کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ ڈیٹ کر رہا تھا۔ بیڈ پر نیم دراز ایک ٹانگ سے دکھی، دوسری ٹانگ فولڈ کر کے لیپ ٹاپ رکھے وہ بالکل اس میں کھویا تھا۔ جب دروازہ کھلا اسے ناگواری سے نازی کو دیکھا۔ وہ اس دن سے ہی سخت ناراض تھا اسے، اور اس سے زیادہ ناراضی یہ تھی اس نے اسے منانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ ندیم مجھے بات کرنی، پلیز غصہ مت کرے گا۔ اس کے تنبیہ کرنے پر اس نے ایک نظر سے دیکھا، پھر سکرین کی طرف دیکھا، متوجہ ہو گیا۔ بولو ندیم شاہ بڑا ہو رہا ہے، وہ چیزوں کو مشاہدہ کرنے لگا ہے، اور حیدر بھائی کے ساتھ وہ بہت مانوس ہوتا جائے۔ اس دن جب آپ مجھ سے ناراض ہوئے تھے تو اس کے علاوہ کوئی بات ہے تمہارے پاس کرنے کے لیے؟ اس دن جو کچھ بھی ہوا وہ تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا۔ خیر مجھے اب تم سے کوئی امید نہیں، جاؤ اور جا کر اپنے کام دیکھ، مجھے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ندیم پلیز میری بات پوری سن لے۔ مگر اس سے پہلے ہی وہ لیپ ٹاپ اٹھائے باہر نکل گیا تھا۔ ندیم آپ غور نہیں کرے، پھر نہ کہے گا آپ کا بیٹا آپ سے دور ہو رہا ہے۔ حیدر کو امریکہ آئے 2 ہفتے ہو گئے تھے، اور ان 2 ہفتوں میں اس کے تمام ہاس و رام ٹیسٹ ہو گئے، جن میں کچھ کا کمپلیکیشن کو اور کم کرنے کے لیے میڈیکیشن صورتی۔ ندیم اور نازی کے درمیان کی غلط فہمیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ شاہ اور حیدر کی انسیت بھی بڑھ گئی تھی۔ حیدر اب لفظوں سے زیادہ روبا کو پیار جتانے لگا تھا، اسے ستانے لگا تھا، اسے باتیں سنانے لگا تھا۔ ندیم کمرے میں ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہوتا، ادھر ادھر نظر دوڑائی تو وہ آل کہیں نظر نہیں آیا۔ نازی دوپٹے سے ہاتھ پوچھتی وہ کمرے میں آئی۔ جی ندیم، حیدر اور روبا بھی سامنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، کمرے کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ میرا اوورال کہاں؟ اس کے سوال پر اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا، وہ تو میں پریس کرنا بھول گئی، اور دوسرا ہاتھ دھونے والا ہے۔ اس نے غصے سے اسے دیکھا، 2 قدم اس کی جانب بڑھائے۔ کیوں؟ وہ کل رات کو شاہ کا ہاتھ، انہوں نے حیدر سے اسے دیکھا، کیا ہوا شاہ کے ہاتھ کو؟ وہ کل اس نے ہاتھ پر چائے گرا لی تھی، اس وجہ سے۔ ندیم کا پارا اور بھی ہائی ہو گیا تھا، اور غصے میں ہاتھ اٹھایا مگر پھر خود کو روک لیا۔ ہاتھ نیچے کر لی، اتنی لاپرواہی، تم کہاں تھی؟ میں کچن میں کھانا، بس یہی رہ گیا، میرا تو خیال ویسے چھوڑ چکی ہوں، اس کا تو رکھ لو۔ روبا حیدر نے یہ منظر دیکھا، روبا چلی یہاں سے، بس بعد میں سہلا کر وہ اسے لے کے، میں تمہیں بتا رہا ہوں نازیہ، اگر میرے بچے کو دوبارہ کھروچائی تو میں بھول جاؤں گا تم اس کی ماں ہو، میں تمہیں اس سے الگ کر دوں گا، اس کی بھی ہر ذمہ داری سے آزاد کر دوں گا۔ انگلی سے تنبیہ کرتا وہ باہر نکل گیا اور وہ وہیں سن ہو گئی۔
حیدر کو کمرے میں چھوڑنے کے بعد وہ بڑھائی تو ندیم جاتا دکھا دیا قدم بے ساہتا ہی نازی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ نازی بابی آپ کو کیا ہوا؟ ربا کو دیکھا وہ بے ساہتا ہی اس کے گلے لگ کر رو دے۔ ندیم کہہ رہے تھے وہ شاہ کو مجھ سے دور کر دیں، میں اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی، میں مر جاؤں گی شاہ کے بغیر، وہ میرے بغیر نہیں رہتا، میں کیا کروں گی؟ روبا نے ہمدردی سے اسے چپکوانے کی کوشش کی۔ جو اب بھی جواب بھی دیتی تو کیا اسے تو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کے بیچ میں بولے یا نہ۔ سارا دن روبا نازی کا اترا چہرہ دیکھ دیکھ گلتی رہی تھی۔ ان سامنے اسے اپنا ایک تماشائی جیسا لگ رہا تھا جو خاموشی سے اس کی بے بسی دیکھ رہی تھی۔ نازی نے اسے بتایا تھا کہ ان کی پسند کی شادی ہے، پھر ان کے بیچ یہ اختلافات کیوں؟ ندیم تو ایسے تھے جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق نہ پڑا تھا، مگر روز کے برعکس بہت زیادہ خاموش تھا۔ روبا صوفے پر لیٹی انہی کے بارے میں سوچی، حیدر مسکا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ روبا بات سنی، پاس آنے پر اس نے ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ ایسی کون سی سوچ دار ہے جو آج ہے؟ مجھے دیکھنے کا بھی وقت نہیں۔ ہمیشہ کی طرح اس نے انگلیوں سے کھلتے سر جھکا لی۔ اس کی نوچتی انگلیوں کو دیکھا اس نے روبا کو ہاتھ پکڑ لیا۔ روبا کیا؟ حیدر ایک بات کو ماننے کے اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو روبا نے اس کی ٹیک بیک گراؤنڈ سے لگا دی۔ سب ٹھیک ہے؟ حیدر ندیم بھائی کا رویہ نازی بابی سے ٹھیک نہیں، وہ ان پر غصہ کرتے ہیں اور روبا میری بات سنو۔ اس کی بات کاٹ کر اس نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ہم جہاں مہمان ہیں، ہم ان کے بیچ نہیں بول سکتے، ان کے ذاتی مسائل میں بولنا ٹھیک نہیں۔ وہ کیا سوچیں گے، اس لیے کچھ بھی کہنے کی کوشش مت کرنا۔ مجھے بھی نظر آتا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مگر کیا کریں، انہیں آپس میں حل کریں دو۔ لیکن حیدر آپس میں بات کروانے کے لیے بھی تو کسی کو انہیں منانا ہوگا۔ حیدر کسی کی صلح کروانا نیکی ہے اور کبھی کبھی ایسی نیکیاں گلے پڑ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ندیم کا رویہ میرے ساتھ لاکھ اچھا صحیح، مگر میں نے محسوس کیا وہ اپنے معاملات میں دخل اندازی پسند نہیں کرتے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تم ہوتے کون ہو بولنے والے؟ تو آج سے آنٹی کو بتا دی، اس نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ مجھے لگتا تھا تم بہت سمجھدار ہو، مگر نہیں، تم میں تھوڑی بے عقلی ہے۔ اس کی بات پر اس نے تعصب سے اسے دیکھا۔ حیدر ہمیں 2 ہفتے ہو چکے یہاں، ابھی تک تو انہوں نے ہمارے ساتھ فیملی جیسا رویہ رکھا ہے، ایک بار بات تو کر کے دیکھتے، انہیں سمجھا کر دیکھتے۔ آخر مسئلہ کیا ہے حیدر؟ آسیہ آنٹی میری رہنما تب بنی تھی جب میں الجھن میں پھنسی تھی، آج میرا فرض ہے ان کے بچوں کو الجھن سے نکالنے کا۔ پلیز ایک بار بات کرتے میرے لیے پلیز۔ اس کے زور دینے پر وہ چند میں اسے دیکھتا رہا۔ اس کے پریشان چہرے کو دیکھا اس نے حامی بھی پڑھ لی، اس کے چہرے پر ایک چمک آ گئی تھی۔ تھینک یو حیدر، میں نازی بابی سے بات کرتی ہوں اور ندیم بھائی سے، آپ پھر ایک دوسرے کو بتائیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اس کے معصومی سے ساہ لینے پر روبا نے اسے زور سے گلے لگایا۔ تھینک یو اگین ڈیئر حبیب۔ وہ لگ ہونے لگی تو ناکام ہی بس۔ حیدر کی سرگوش کی آواز آئی، پلیز کچھ دیر اور۔ روبا نے مسکرا کر اپنی کوشش ترک دی۔ اگلی صبح اتوار کی تھی۔ ندیم آج گھر پر ہی تھا، اس لیے صبح سے ماحول میں ایک تناؤ تھا۔ نازی اور ندیم کی قرارداد سے کوئی بات نہیں ہوتی، دونوں ہی خاموش تھے۔ روبا اور نازی دونوں ناشتہ بنا رہی تھی۔ ندیم واک سے واپس آیا تھا۔ حیدر بھی لان میں بیٹھا صبح کا منظر دیکھا تو جب وہ تھکا ماندہ رکوع کے بل جھکا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ حیدر نے ایک نظر اسے دیکھا، اس سوچ میں بڑھ کر کہ وہ بات شروع کرے بھی تو کیسے۔ ندیم پانی کی بوتل منہ سے لگاتا وہیں بیٹھ گیا۔ ایک نظر حیدر کو دیکھا جو سر جھکا بیٹھا۔ سب ٹھیک؟ اس نے مصنوعی مسکراہٹ سے دیکھا۔ جی، مگر ندیم کے لیے یہ بات تسلیم بخش نہیں تھی۔ ناشتے کے میز پر بھی وہ دونوں اشاروں سے باتیں کرنے کا کہہ رہے تھے، جیسے ندیم بہو بھی دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر نازی کو دیکھا جو افسردہ سا سراپا لیے شاہ کو کھلانے کی کوشش کرتی۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے برا تو لگا تھا، مگر اس کی بڑھتی لاپرواہی کا غصہ شاید زیادہ تھا۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں لان میں ہی دھوپ انجوائے کر رہے تھے۔ روبا اور نازی اندر تھی۔ یہی صحیح موقع تھا۔ ندیم ٹیبل پر بیٹھا حیدر کو دیکھ رہا تھا جو کبھی اسے دیکھتا کبھی ادھر ادھر دیکھنے لگتا۔ روبا اسے میڈیسن دینے آئی تھی، تبھی آنکھوں سے اشاروں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ ندیم تھوڑے کے نیچے ہاتھ رکھ کے انہیں دیکھ رہا تھا۔ روبا کے جانے کے بعد اس نے گڑ کا حیدر کو دیکھا۔ کیا چھپا رہے ہو، پانی پیتے؟ حیدر کو ٹھسکا لگ گیا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ پھر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ نئی نویلی شادی ہوئی ہے؟ اس نے حیدر سے ندیم کو دیکھا۔ نہیں، 1 سال ہونے والا ہے۔ تو پھر نئے نویلے دلہے جیسا لک کیوں دے رہے ہو؟ سیدھی ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ تمہارا ڈاکٹر تمہاری رگ رگ جانتا ہوں، یہ کیا نینی گفتگو ہو رہی ہے روبا اور تمہارے درمیان؟ حیدر نے گہرا سانس لے کے گلاس سے بڑھ کر، آپ کا رویہ آپ کی وائف کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ ایک سانس میں بولے جانے والے جملے پر ندیم ریلیکس ہو کر ٹیک لگا کر کرسی پر سیدھا ہوا۔ مجھے لگا ہی تھا کہ بات تم لوگوں کو بھی محسوس ہوئی ہوگی۔ آپ کی اور ان کی ارینج میرج تھی، آپ پسند نہیں کرتے انہیں۔
میرا اور اس کا 2 سالہ پیار چلا یونی میں پوری یونی جانتی تھی کہ نازی کے علاوہ کسی میں بھی دلچسپی نہیں لیتا۔ آدھی یونی ہمارے نکاح میں شریک تھی۔ میں نے محبت کی حد تک محبت کی اس سے دور دردوں کو گھٹے اس نے جواب دیا تو محبت کہاں گئی؟ وہ محبت وہیں تھی حد جب تک وہ میری نازی تھی، لیکن جیسے ہی وہ شاہ کی ماں بنی وہ مجھے بھول گئی، میری ضروریات بھول گئی، مجھے وقت دینا بھول گئی۔ یہی مسئلہ شادی کے بعد صرف نکاح سے پہلے محبت رہتی مگر شادی کے بعد وہ محبت روز کچ کچ بن جاتی ہے کیونکہ یہ عورتیں صرف ماں بن کر رہ جاتی ہیں۔ وہ کئی دفعہ مجھے اگنور کر دیتی ہے۔ شاہ کی وجہ سے میں شاہ سے جلتا نہیں، حسد نہیں کرتا۔ میری اولاد مگر وہ تو توازن نہیں رکھ پائی۔ ابھی تو ایک ہے تو پاگل ہوئی رہتی ہے، دوسرے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جانے تب اس کا کیا ہوگا۔ مجھے اگنور کیا ٹھیک چلتا ہے۔ کل شاہ کہاں چل گیا، اس کے ہوتے ہوئے کم از کم اس کا خیال تو پورا رکھ لے۔ اس بات پر غصہ آیا مجھے، ہر بات پر انکار، اکیلا ہو گیا میں ہر روز اپنے سر درد کے ساتھ اکیلے جو نمرتا بے قابو ہو جاتا ہوں میں۔ 2 پل میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے میری پرابلم پوچھنے کا وقت نہیں۔ اس کے بعد شاہ کے پیدا سے پہلے تم ٹھیک تھے، بہت پیار کرتے تھے، بہت خیال رکھتے تھے۔ پھر جیسے جیسے شاہ بڑا ہونے لگا میری توجہ زیادہ اس پر رہنے لگی۔ وہ چلتا تھا، مجھے ڈر لگا رہا تھا کہیں گر نہ جائے، کوئی چیز خود پر نہ گرا لے، کچھ منہ میں ڈالے نہ، سوئچ بورڈ کو ہاتھ نہ لگا لے۔ میں ہر اس کے پیچھے بھاگتے اسی دوران ندیم اگنور ہونے لگے مگر مجھے لگا انہیں فیل نہیں ہوگا، وہ بہت اچھے ہیں۔ سمجھے کہ انہوں نے خود کو کام میں بہت بزی کر لیا۔ ہڈیوں کے ڈاکٹر کی ٹائٹ نہیں لگتی، وہ ساری رات ہاسپٹل میں گزار دیتے، اتنا خود کو مصروف کر لیا کہ ہمارے ساتھ وقت ہی نہیں گزارتے۔ شاہ کئی دفعہ بابا کہتا سو جاتا مگر وہ نہیں ہوتے، سوتے ہوئے بچے کو تو نہیں پتہ اس کے باپ نے اس سے پیار کیا یا نہیں۔ وہ اپنے باپ کو بہت کم دیکھ پاتا، مجھ سے پوچھتا تو میں کہتی بابا چلے گئے، وہ اداس ہو جاتا، لیکن میں نے کبھی ندیم سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ جب وہ مجھے اگنور کر کے چاکی ہوگی تو میں نے بھی خود کو بہت مصروف کر لیا، اتنا کہ شاید اسے احساس ہو کہ میں بھی ہوں۔ ساری رات ہاسپٹل میں فضول کیس پڑتا رہتا۔ مہینوں میں کرنے والا کام میں نے دنوں میں شروع کر دیا کہ شاید مجھے مصروف دیکھا وہ مجھ سے کہے کہ ندیم مجھے آپ کی ضرورت ہے، شاہ کو ہماری ضرورت ہے، مگر اس نے کبھی کچھ کہا نہیں، بس شاہ اور شاہ جب بھی کچھ کہتا انکار کر دیا۔ شاہ کو اچھا نہیں لگتا، وہ ڈر گا آیا کے پاس نہیں چھوڑنا، جاننے کا ایسا سلوک کر تھا گیا میں یونی فرینڈز کو جواب دیتے کہ گانا گا لو، جس نازیہ کہا ہے میں نے اسے گھر میں قید کر دیا، میں نے جس نے اسے یہ تک کہا تھا کہ بچے کے بعد بھی اسے اپنا پروفیشن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب شاہ آنے والا تب ساری رات سوتی اپنا پروفیشن چھوڑنے کے لیے ندیم کہتے تھے مت چھوڑو، اپنے آپ پر ڈپینڈ رہنا مت چھوڑو، تمہارے لیے اچھا رہے گا، مگر مجھے امی جیسا بننا تھا، شاہ کی پرورش کرنی تھی، ندیم کا خیال رکھنا تھا، گھر سنبھالنا تھا، نارمل ہاؤس وائف بننا تھا۔ اس بات پر بھی ندیم کافی وقت ناراض رہے تھے، یہ اب تک میرے بغیر نہیں رہتا تھا، تب کیسے چند ماہ کے بچے کو چھوڑ کر ہاسپٹل چلی جاتی، پر بعد میں اس نے جانے نہیں دیا۔ ندیم پہلے توجہ نہیں دیتے تھے، میں بھی کام میں بزی ہو جاتی تو اپنا بچہ نہ کھو دیتے ہم۔ میں نے اس کی ہر غلطی معاف کی، چھوٹی بڑی سب کچھ اپنے احساس۔ دنوں میں اس نے مجھے آدھی رات کو بھی اٹھا کر یہ کہا نہ مجھے یہ کھانا ہے، باہر جانا ہے، میں ایک لمحے کی تحائل نہیں کرتا تھا، مگر اس کے پاس میرے آج 1 منٹ تک نہیں۔ میرا لائسنس کینسل ہونے والا تھا، اس کی وجہ سے پھر بھی ایک لفظ نہیں کہا اس سے، میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ ان کی میڈیکل ہسٹری کیس تھا، ایک ایلیٹ فیملی کے بیٹے کا آپریشن تھا، اس کی میڈیکل ہسٹری مجھ سے گم ہو گئی۔ اس پیشنٹ کو ایک میڈیسن سے الرجی تھی، ندیم نے اسے اس کا انجیکشن دے دیا تھا، اس کی جان جاتے جاتے بچی تھی۔ ہاسپٹل کمیٹی کے سامنے بہت شرمندہ ہوئے تھے، لائسنس تک کینسل ہونے والا تھا، تب میری پریگنینسی کا 8 منتھ تھا، ایک لفظ نہیں کہا، بالکل نارمل۔ وہ تو ڈلیوری کے بعد نرس نے بتایا کہ ڈاکٹر ندیم کا لائسنس کیسے ہونے والا تھا، اتنا پیار کرتے ہیں پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا، اسے لگتا میں ایسا اس لیے ہو گیا ہوں کہ کام کا بہت ٹینشن، حالانکہ میں اس کی عدم موجودگی کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہوں۔ مجھے گھر واپسی پر میری بیوی چاہیے جو میرا خیال رکھے، کیا خیال پوچھے، مجھ سے یہ پوچھے سارا دن کیسا گزرا، مجھے میری مشکلات کا حل بتائے، ایسے نہیں کہ پانی کا گلاس لے کر کچن میں گھس جائے، بچے کے پیچھے شور مچائے۔ اکتا گیا ہوں میں، ایسا لگتا ہے جیسے گھر کے ماحول سے اکتا گئے، گھر سے دور بھاگتے ہیں، بات بھی نہیں کرتے۔ آج صبح تو جو کچھ ہوا وہ دیکھ لیا نا، میں بزی ہو گئی اتنی کہ اپنی شادی کی سالگرہ بھول گئی۔ ندیم نے تیاریاں کی تھی، ساری ناراضگی بلائے طاقت رکھے، مگر میں بھول کے کمرے میں گئی ہی نہیں، اس بات پر روبہ پھٹی پھٹی نظر سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔